بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 314 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ثم تراخی کے لیے آتا ہے۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم حروف معانی میں سے ایک تیسرا حرف اس کی گفتگو شروع کرنے لگے ہیں۔ چونکہ حروف معانی کی جب سے بحث شروع ہوئی تو ہم نے واو کا بیان پڑھا، اس کے حقیقی اور مجازی استعمال کے بعد فا کا بیان پڑھا، اور جب اس کا بھی حقیقی اور مجازی استعمال مکمل ہوا تو اب ہم تیسرا جو حرف ہے وہ ثم کے وضاحت کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم اس کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ لیکن آج کے سبق میں ہم اول تو ثم کس لیے آتا ہے اس کی وضاحت کریں گے اور اس کی مثال سنیں گے، اور اس کے بعد اس میں امام صاحب اور صاحبین کا کچھ اختلاف ہے اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ تو ہمارے آج کے سبق کی عبارت کا ترجمہ کے لیے ہم عبارت کو شروع کرتے ہیں۔ وَثُمَّ لِلتَّرَاخِي بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ سَكَتَ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ، اور ثم تراخی کے لیے ہے، اس کے مرتبے میں ہے کہ اگر وہ سکوت کرے پھر شروع کرے۔ فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ فَكَأَنَّهُ سَكَتَ عَلَى قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَبَعْدَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ طَالِقٌ، وَهَذَا هُوَ الْكَامِلُ فِي التَّرَاخِي أي في التكلم والحكم جميعا وهو مذهب أبي حنيفة۔ پس جب کسی نے انت طالقن ثم طالقن کہا تو گویا اس نے اپنے قول انت طالقن پر سکوت کیا اور اس کے بعد ثم طالقن کہا۔ یہی ہے تراخی میں کامل، یعنی تکلم اور حقیقت دونوں میں، اور یہی امام اعظم کا مذہب ہے۔ لأن التراخی فی الحکم مع الوصل فی التکلم ممتنع فی الانشاءات، فلما كان الحکم متراخیا كان التکلم متراخیا تقدیرا۔ کیونکہ حکم میں تراخی تکلم میں وصل کے ساتھ انشاءات میں ممنوع ہے، پس جب حکم متراخی ہوگا تو تقدیراً تکلم بھی متراخی ہوگا۔ وعندهما التراخي في الحكم مع الوصل في التكلم عملا بالظاهر لأن ظاهر اللفظ موصول مع الأول والعطف لا يصح مع الانفصال فكان الأولى هو التراخي في الحكم فقط۔ اور صاحبین کے نزدیک ظاہر پر عمل کرتے ہوئے تکلم میں وصل کے ساتھ حکم میں متراخی ہے، کیونکہ ظاہر لفظ اول کے ساتھ موصول ہے اور انفصال کے ساتھ عطف صحیح نہیں ہوتا، لہذا اولا یہی ہے کہ تراخی صرف حکم میں ہو۔ وَثَمْرَةُ هَذَا الْخِلَافِ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ حَتَّى إِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَعِنْدَهُ يَقَعُ الْأَوَّلُ وَيَلْغُ مَا بَعْدَهُ۔ اور اس اختلاف کا ثمرہ وہ ہے جس کو مصنف نے اپنے اس قول سے بیان کیا ہے، حتیٰ کہ جب کسی نے اپنی غیر مدخول بہا بی بی سے انت طالقن ثم طالقن ثم طالقن ان دخلتی دھارا کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، پھر تجھے طلاق ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک پہلی طلاق واقع ہو جائے گی اور بعد والی طلاقیں لغو ہو جائیں گی۔ لأن التراخی لما كان في التكلم فكأنه قال أنت طالق وسكت على هذا القدر فوقع هذا الطلاق ولم يبق محلا لما بعده لأنها غير موطوءة فيلغو وهذا إذا أخر الشرط۔ کیونکہ تراخی چونکہ تکلم میں ہوئی اس لیے گویا اس نے انت طالق کہا اور اسی مقدار پر سکوت کیا، پس یہ طلاق ہو گئی اور اس کے مابعد کے لیے محل باقی نہیں رہا، کیونکہ عورت غیر مدخول بہا ہے،
لہٰذا بعد والی طلاقیں لغو ہو جائیں گی، اور یہ حکم اس وقت ہے جب شرط مؤخر ہو۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف حروف عطف میں سے کلمہ ثم کو بیان کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ کلمہ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی معطوف کا وجود معطوف علیہ سے کچھ دیر کے بعد ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی زید ثم عمر کا مطلب یہ ہے کہ زید کی آمد کے کچھ دیر بعد عمر کی آمد ہوئی ہے۔ بس اگر کسی نے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا انتی طالقن ثم طالقن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انتی طالقن کہہ کر سکوت کیا، پھر اس کے بعد ثم طالقن کہا۔ شارح کہتے ہیں کہ تراخی میں کامل درجہ یہی ہے کہ تکلم اور حکم دونوں میں تراخی ہو، یعنی معطوف علیہ سے تکلم میں بھی قدر تاخیر سے ہو اور حکم میں بھی تاخیر سے ہو۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا یہی مذہب ہے، کیونکہ اگر تکلم میں وصل ہو اور حکم میں قدر تاخیر ہو تو یہ انشائی کلام میں ممنوع ہوتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس صورت میں جو معلول ہے یعنی حکم ہے وہ علت سے متخلف ہو جاتا ہے، یعنی اس صورت میں علت تو پائی جائے گی لیکن حکم اس وقت نہیں پایا جائے گا، حالانکہ یہ بات ناجائز ہے۔ تو پس ثابت ہو گیا کہ کلمہ ثم حکم اور تکلم دونوں میں تراخی پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا جب حکم متراخی ہوگا تو تقدیراً تکلم بھی متراخی ہوگا، اور ایسا ہوگا گویا معطوف علیہ کے تکلم کے بعد سکوت کیا اور پھر اس کے بعد معطوف کا تکلم کیا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ کلمہ ثم مطلق تراخی کے لیے موضوع ہے، اور مطلق فرد کامل کی طرف لوٹتا ہے، اور تراخی میں کامل یہ ہے کہ حکم اور تکلم دونوں میں تراخی ہو۔ اس لیے کہ اگر حکم میں تراخی ہو اور تکلم میں تراخی نہ ہو تو اس صورت میں من وجہ تراخی ہوگی اور من وجہ تراخی نہیں ہوگی۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ نے فرمایا کہ کلمہ ثم کے ذریعے صرف حکم میں تراخی ہوتی ہے اور تکلم میں تراخی نہیں ہوتی، بلکہ تکلم میں ان کے ہاں وصل ہوتا ہے، یعنی معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا تکلم تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے، لیکن معطوف کا حکم معطوف علیہ کے حکم سے قدر توقف کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ ان حضرات کی دلیل ظاہر لفظ پر عمل ہے، کیونکہ بظاہر معطوف کا لفظ معطوف علیہ کے لفظ سے ملا ہوا ہوتا ہے، اور یہ قاعدہ تسلیم شدہ ہے کہ انفصال کے ساتھ عطف صحیح نہیں ہوتا، یعنی اگر معطوف علیہ کا تلفظ کرنے کے بعد سکوت کیا اور پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد معطوف کا تلفظ کیا تو یہ عطف درست نہیں ہوگا۔ پس ثابت ہو گیا کہ لفظ ثم کے ذریعے صرف حکم میں تراخی ہوتی ہے اور تکلم میں تراخی نہیں ہوتی۔ اب دوسری جو بات یعنی ثمرہ اختلاف اگر دیکھنا چاہیں تو شارح فرماتے ہیں کہ حضرت امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اختلاف کا ثمرہ اس مسئلے میں ظاہر ہوگا کہ اگر کسی نے اپنی غیر مدخول بیوی سے کہا کہ انتی طالقن ثم طالقن ثم طالقن ان دخلت الدار، تو حضرت امام صاحب کے نزدیک پہلی طلاق واقع ہو جائے گی اور دوسری اور تیسری لغو ہو جائے گی، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک کلمہ ثم تراخی فی التکلم پر بھی دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کا یہ کلام ایسا ہو گیا گویا اس نے انتی طالقن کہہ کر سکوت کیا اور پھر ماں باقی کلام کے تلفظ کیا۔ بس جب انتی طالقن کے بعد سکوت ہو گیا تو اس انتی طالق کا شرط ان دخلت دار کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، اور جب اس انتی طالقن کا شرط کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کے ذریعے فوری طور سے طلاق واقع ہو جائے گی،
اور عورت چونکہ غیر مدخول بیاہ ہے اس لیے وہ اس ایک طلاق سے بائنہ ہوگی اور اس پر عدت واجب نہیں ہوگی، اور غیر مدخول بیاہ ہونے کی وجہ سے چونکہ اس پر عدت واجب نہیں ہوئی اس لیے یہ عورت دوسری اور تیسری طلاق کے لیے محل باقی نہیں رہی، اور جب محل باقی نہیں رہی تو دوسری اور تیسری طلاق لغو ہو جائے گی۔ تو شارح کہتے ہیں کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ شرط مؤخر ہو۔ جی طلبہ کرام، اگر شرط مؤخر ہو تو یہ حکم ہے، مقدم ہو تو پھر کیا ہوگا، ہم اس کو آئندہ سبق میں سمجھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو اچھی طرح اپنے ذہن نشین کریں اور اس سبق کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ثم کس معنی کے لیے آتا ہے، وضاحت فرمائیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ تکلم میں تراخی ہے تو پھر یہ کس کا مذہب ہے، اس کی وضاحت مثال سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔